کیا سیاست میں آنا ضروری ہے خدمت خلق کے لیے؟ ہماری بہت سی کالوں پر بہت سے داخلے ہوتے ہیں، ان بچوں کے اوپر فیسز کا بوجھ ڈالنا اور اتنا بوجھ ڈالنا کہ ان کی سکت سے باہر ہو جائے، تو ان کے خلاف جو ہے ہم انشاءاللہ اپنی ایک کمپین لانچ کریں گے۔ حافظ انعام الرحمان ناظم اسلامی جمعیت طلبہ پنجاب موجود ہیں، ان سے بھی مزید بات کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے مسائل کے حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ دشواری کا سامنا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر تھینک یو سو مچ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ میں بتائیے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے مسائل کا آپ حل کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، پنجاب یونیورسٹی ایک ایسی یونیورسٹی ہے جس میں ایک جو زیادہ تر پورشن آف اسٹوڈنٹس ہے وہ مڈل کلاس پہ بیس کرتا ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ لوور مڈل کلاس لوگوں پہ اور لوور کلاس لوگوں پہ بیس کرتا ہے۔ ان بچوں کے اوپر فیسز کا بوجھ ڈالنا اور اتنا بوجھ ڈالنا کہ ان کی سکت سے باہر ہو جائے، تو ان کے خلاف جو ہے ہم انشاءاللہ اپنی ایک کمپین لانچ کریں، جس میں ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ وہ بچہ جس کو ایک اسٹیٹ کمٹ کرتی ہے کہ انسانی بنیادی حقوق کے اندر تعلیم ہے، مین تعلیم ہے، کھانا پینا رہائش کے بعد تعلیم ہے، کہ جو ایک انسانی بنیادی حقوق میں شامل ہے، تو وہ چیز اس کو ہم لینے میں اس کی جو ہے وہ مدد کر سکیں۔ سر تو ہم نے یہ بھی کچھ لوگوں سے سنا ہے کہ اگر کسی اسٹوڈنٹس کا داخلہ نہ ہو رہا ہو تو صرف ایک آپ کی کال کرتے ہیں آپ اور اس پہ داخلہ ہو جاتا ہے، کیا یہ بات سچ ہے؟ میں یہ بات مانتا ہوں، لیکن ہمارا کوئی بھی داخلہ انلیگل داخلہ نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ بہت سے لوگ ہمیں کالیں کرتے ہیں، ہمیں کالیں کر کے اپنا میرٹ پوچھتے ہیں، اپنا ڈپارٹمنٹ پوچھتے ہیں جس میں وہ ایڈمیشن لینا چاہتے ہوتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی میں ہوتا ایسا ہے کہ بعض لوگوں کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی، اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس نہیں ہوتی۔ ظاہری بات ہے جو انٹر کا اسٹوڈنٹ ہے وہ ایڈمیشن لینے جا رہا ہے تو اس کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی کہ اس کا جتنا میرٹ ہے اس کے اکارڈنگ اس کا کہاں پہ ایڈمیشن ہو سکتا ہے، تو یہ جو کمی ہوتی ہے وہ اسلامی جمعیت طلبہ پوری کرتی ہے، یہ ہم کرتے ہیں۔ تو اگر طلبہ کسی کو اسسٹ کرتی ہے، کسی کی مدد کرتی ہے اور اس کی مدد کے نتیجے میں کسی کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، تو اس کو اگر کوئی برا سمجھے تو یہ برا ہے، اگر کوئی اچھا سمجھے تو یہ اچھا ہے۔ کہ آج کل کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلبہ ہیں، وہ بہت زیادہ باغی ہو چکے ہیں پاکستان سے۔ وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے پاکستان کو چھوڑ کے چلا جائے، باہر جا کے اسٹڈی کریں، باہر جا کے پڑھیں، دوسرے ملکوں پہ چلے جائیں، تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی، میں بھی نوجوان ہوں اور ہمارا جس پورشن سے تعلق ہے اور ہم جن لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں وہ زیادہ تر نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے نوجوان مایوس ہیں۔ پاکستان کے نوجوان اگر مایوس ہیں بھی تو اس نظام سے مایوس ہیں، جو نظام ان کو پڑھنے سے روکتا ہے، جو نظام اتنی زیادہ فیسیں کر دیتا ہے کہ وہ اپنی فیسیں افورڈ نہ کر سکے اور وہ جو ہے وہ مزدوری کرنے پر جو ہے ان کو مجبور کر دیا جائے۔ نوجوان اس چیز سے باغی ہیں، نوجوان سسٹم سے باغی نہیں ہے، نوجوان اس در و دیوار سے، اس مٹی سے باغی نہیں ہے، نوجوان اس سسٹم سے باغی ہیں جو سسٹم ہم پر مسلط کیا گیا ہے۔ میں اپنے توسط سے ان نوجوانوں کو، ان مایوس نوجوانوں کو جو اس سسٹم سے مایوس ہو چکے، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس سسٹم سے مایوس نہ ہو، اس ملک سے مایوس نہ ہو۔ یہ ملک میرا اور آپ کا ہے، یہ ملک اشرافیہ کا نہیں ہے، یہ ملک ان لوگوں کا نہیں ہے جو ہمارے وسائل کے اوپر غاصب ہو گئے۔ یہ وقتی طور پر ہمارے وسائل پہ غاصب ہے، لیکن مستقبل ہمارا ہے، فیوچر ہمارا ہے، ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں، یہ لوگ یہاں پہ رہنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ پرسنلی کس حکمران کو پسند کرتے ہیں؟ ہم ہر اس حکمران کو پسند کرتے ہیں جو غریب کی بات کرتا ہے، ہم ہر اس حکمران کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں کہ جو ایک غریب کی آواز بنتا ہے۔ تو اگر آپ اس وقت موجودہ حالات کے اندر دیکھیے تو جتنے بھی حکمران ہیں وہ سب اپنی سیٹ کے چکر میں، اپنے جو ہے اقتدار کے چکر میں، ایک پارٹی کہتی ہے کہ مجھے لے آؤ میں زیادہ وفادار ہوں، دوسری کہتی ہے نہیں وفاداری مجھ پر آ کے بس ہو جاتی ہے، مجھے لے آؤ میں زیادہ وفاداری کر کے دکھاؤں گا۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر اگر کوئی ایک شخصیت ابھر کے آئی ہے جس سے ایک نوجوان کی، آج کے نوجوان، پاکستان کے نوجوان کی امیدیں وابستہ ہوئی ہیں اور ایک بڑی دیر بعد امیدیں وابستہ ہوئی ہیں، وہ ایک حافظ نعیم الرحمان کی شخصیت ہے جس نے ہر طبقے کو ایڈریس کیا ہے۔ کیا سیاست میں آنا ضروری ہے خدمت خلق کے لیے؟ دیکھیے، حضرت عثمان کا قول ہے کہ جب قرآن کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ فیصلہ تلوار سے ہوتا ہے۔ دیکھیے، جب تک آپ پولیٹیکل سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے تب تک آپ نظام کو بدل نہیں سکتے۔ جب آپ نظام کا حصہ ہی نہیں بنیں گے تو آپ تو نظام کے ایک فرد کی حیثیت سے کام کریں گے۔ تو جب آپ نظام کو بدلیں گے، یہ جو نظام ہے یہ جو کمزور کو مزید کمزور تر کر دیتا ہے، طاقتور کو مزید طاقتور کر دیتا ہے، اس نظام کو بدلنے کے لیے اٹھیں گے نہیں تو یہ نظام نہیں بدلے گا۔ تو اس لیے ہم سب لوگوں کو اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس نظام کے خلاف بغاوت کرنی چاہیے، اور یہ نظام زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ جس حضرت علی کا قول ہے کہ یہ جو کفر کا نظام ہے اور یہ جو ہوتا ہے جبر کا نظام، وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتا۔ جیسا کہ پاکستان کے نام روشن کیا ہے ابھی کچھ دن پہلے ارشد ندیم نے، تو ایک ایتھلیٹ کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی کتنا سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیے جی، پنجاب یونیورسٹی جو اپنی کیپیسٹی ہے اس کے اندر تو جہاں تک ہو سکتا ہے ممکن طور پر سپورٹ کرتی ہے۔ تو پنجاب یونیورسٹی جو ہے وہ کیا ایسے مواقع فراہم کرتی ہے ایک ایتھلیٹ کو؟ اگر کوئی ایتھلیٹ یہاں پر ایڈمیشن لیتا ہے
تو اس کو کیا کیا مواقع ملیں گے اور کس طریقے سے وہ اپنی صلاحیتوں کو پر عبور حاصل کر سکتا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہمارا بھی پنجاب یونیورسٹی کے اندر 2 دن پہلے ایک ایتھلیٹ ہیں، وہ جو ہے وہ ایک چیمپئن شپ میں انہوں نے ایک اچھا جو ہے وہ گولڈ میڈل بھی حاصل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ارشد ندیم ہے وہ بھی پنجاب یونیورسٹی کے ہی ٹریننگ سیشن سے ٹریننگ کر کے گزرے ہیں. تو پنجاب یونیورسٹی کا اسپورٹ سائنس کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں پہ ایک اچھی جو ہے وہ کیپیسٹی کے اندر لوگوں کو، نوجوان کو، ایتھلیٹ کو جو ہے وہ اسسٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی جو یہ صلاحیتیں ہیں ان کو ابھار سکے اور ان کو سامنے نکھار سکے. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ایک پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان سے محبت کا اظہار بھی کیا، نوجوانوں کے لیے ایک مثبت پیغام بھی دیا. تو دیکھتے رہیے ایم کے ٹی وی پاکستان. اس طریقے کی مزید ویڈیوز کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان محمد کاشف. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.